اکیڈمی اور الکہف ایجوکیشن ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس جو کہ 12 ورکشاپس پر مشتمل ہے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہم 8 مختلف ورکشاپس میں مختلف موضوعات پہ بات کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی 9ویں ورکشاپ ہے، ورکشاپ نمبر 9، اور بالکل آغاز میں ہم نے یہ بات طے کی تھی اور اس پر مفصلاً گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس اس کا بنیادی مقصد محض معلومات میں اضافہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے سیکھے جانے والی چیزیں ہم کیسے اپنی عملی زندگی میں لا سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 8 ورکشاپس میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی، ان کا تعلق براہ راست میری اور آپ کی زندگی سے ہے۔ یہ کوئی ایسی کتابی باتیں نہیں ہیں جن کا تعلق محض کتابوں سے ہے اور انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ براہ راست میرے اور آپ کے رویوں سے، میری اور آپ کی عادات سے، میرے اور آپ کے طرز عمل سے ہے۔ اور اس میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی کہ اگر اس میں کچھ چیزیں بھی اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم، مرحلہ وار، تو ایک زبردست، مثبت اور بہترین انداز سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے احباب نے، خواتین و حضرات نے، فاضلات نے، علماء اکرام نے اس کا بخود بغور مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ تو گزشتہ سیشنز میں ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی تعمیر ذات یا تعمیر شخصیت کے حوالے سے جن موضوعات پر بات کی تھی، اسی کے تسلسل میں آج کا ہمارا موضوع ہے پاور آف سیلف امیج، تشکیل ذات میں تشخص کا کردار۔ یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ پہلے ہمارا جو عنوان تھا وہ کچھ اور تھا، آپ کے پاس جو ایڈ آیا ہوگا وہ اس عنوان سے نہیں آیا ہوگا، تو یہ عنوان میں نے رات ہی تبدیل کیا ہے، اس لیے کہ ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک نیا سلسلہ ہوگا، اور آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ ہمارے گزشتہ موضوعات سے اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں تو ہم ان کو بھی ان پر بات کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ تو جو پہلے موضوع طے ہوا تھا کہ زندگی کی ترجیحات کیسے متعین کریں، انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ تشخص میں، ذاتی تشخص یا سیلف امیج، اس کا کیا کردار ہوتا ہے انسانی زندگی میں، اور کیسے وہ ہماری زندگی کی تشکیل میں ایک زبردست، بنیادی اور اہم ترین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ذاتی تشخص یا سیلف امیج اگر اس کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ شخصیت کا وہ پہلو یا وہ شناخت جس سے ہم خود کو دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کی معاشرے میں ایک شناخت ہوتی ہے، ہماری نظر میں بہت سے لوگوں کی ایک شناخت ہوگی، ایک شناخت ہوگی رشتوں کے اعتبار سے، ایک شناخت ہوتی ہے رویوں کے اعتبار سے، ایک شناخت ہوتی ہے اس کی پوری شخصیت کے اعتبار سے۔ جس طرح ہمارے ذہنوں میں دوسروں کے حوالے سے ایک شناخت ہوتی ہے، اور شناخت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، نام شناخت کا ایک حصہ ہے، قوم شناخت کا ایک حصہ ہے، لیکن مجموعی طور پر انسان کی پوری شخصیت، اس کے رویے، عادات، اخلاق، اطوار، طور طریقے، وہ سب مل کر اس کی جو شناخت بناتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسروں کے حوالے سے۔ اسی طرح خود ہمارے ذہن میں ہمارے حوالے سے ایک شناخت ہوتی ہے، ہر ایک شخص کے ذہن میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم پہلے اس اسلوب میں ہم نے سوچا نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے ذہن میں ایک خاص شناخت ہوتی ہے، اس کی ایک خاص شناخت ہوتی ہے، اور ہمارا طرز عمل اس شناخت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور ہمارے طرز عمل میں، ہماری عادات میں، طور طریقوں میں اس شناخت کا بڑا بنیادی اہم دخل ہوتا ہے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ شناخت ہی ہماری زندگی کو شیپ دے رہی ہوتی ہے، شکل دے رہی ہوتی ہے۔ ہم آج جس شخصیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اس میں سب سے اہم اور بنیادی کردار اس تشخص کا ہے، اس شناخت کا ہے جو ہماری نظر میں ہماری اپنی ذات کی ہے۔ یہاں ہم رکتے ہیں آگے بڑھنے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے کہ ذرا خود سے پوچھئے کہ آپ کی نظر میں آپ کی کیا شناخت ہے، کیا تشخص ہے آپ کا۔ یہ سوال ہم نے خود سے کرنا ہے، چیٹ باکس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کاغذ قلم موجود ہوگا تو ذرا اپنا اندرون ٹٹولیے اور دیکھیے کہ آپ خود کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا شناخت ہے آپ کی نظر میں۔ آج پرسنالٹی ٹریٹس نہیں لکھنی ہے، بنیادی طور پر کہ آپ کی پہچان آپ کی نظر میں کیا ہے۔ کسی اور سے بھی اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، نہیں دیکھیے ہم نے دوسروں کی نظر میں ہماری شناخت کیا ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہماری نظر میں ہماری شناخت کیا ہے۔ دوسروں کی نظر سے تو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، تو آگے ہم انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے۔ ابھی مکمل فوکس اس بات پہ رکھیے کہ آپ کی نظر میں آپ کی شناخت کیا ہے، آپ خود کو اپنا ذرا تعارف کروائیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کی نظر میں کیا شناخت ہے آپ کی کہ آپ ایک پرعزم شخص ہیں، یا کم ہمت شخص ہیں۔ مختلف پہلو ہوں گے۔ آپ ایک مثبت طرز عمل رکھنے والی شخصیت ہیں، یا ایک منفی سوچ کی حامل شخصیت ہیں۔ آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں چیزوں سے، آپ تو اس طرح کی مختلف پہلو ہیں زندگی کے، ان مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اپنی شناخت دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ جی، میں 2 منٹ یہاں پہ رکوں گا، 11:43 ہو رہے ہیں۔ جی، مسلمان کی شناخت ہے، ماں کی شناخت ہے، بیوی کی شناخت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مزید یہ کردار ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، خصوصاً ماں اور بیوی، اس کے اپنے طور طریقے کو بھی ذرا سامنے رکھیے، اور اپنی عادات کو سامنے رکھیے، اور مزید کچھ شناخت کے پہلو کو اجاگر کیجیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان، ماں، بیوی، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری شخصیت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، عادات کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، خاص طور پر اس اعتبار سے آپ کی نظر میں آپ کی شناخت کیا ہے، اپنے رویوں کے اعتبار سے۔ ضروری نہیں ہے آپ یہاں چیٹ باکس میں لکھیں، مفصلاً کوشش کیجئے جتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ڈائری موجود ہے، کاپی موجود ہے، اس پر لکھیے۔ کیا ایک آپ پر اعتماد شخصیت ہیں ہر اعتبار سے، یا کہیں کہیں احساس کمتری بھی دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ انسیکیورٹیز سب کو ہوتی ہیں، چلے ہم اس پہ بات کریں گے، سب کو ہوتی ہیں یا نہیں، اور ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ خاموش طبع، پر اعتماد عمومی طور پہ۔ جی، کوشش کیجئے اپنی زندگی، اپنے رویوں کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھیں، اور بے شک مکس ہوں جی، ایسا ہی ہوتا ہے، انسانی زندگی، انسانی رویے اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو جو بھی مکس ہیں ان کو لکھیے۔
جی، اپنی کاپی میں مفصلاً لکھنے کی کوشش کیجیے، ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی مشق ہم نے کی یہاں پہ، اور ظاہر ہے اس کے لیے وقت بہت کم ہم نے رکھا۔ اگر آپ خود کو مزید پہچاننا چاہتے ہیں تو آج شام اپنے اپنے لیے وقت متعین کیجئے اور اپنا تشخص پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی ذات سے جتنا متعارف ہوں گے، جتنا خود کو جان سکیں گے، اتنی ہی اپنی اصلاح میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم اپنی پہچان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم مختلف ورکشاپس میں اس طرح کے مختلف سوالات لاتے رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو، اپنی رویوں کو مختلف اعتبار سے، مختلف زاویہ نگاہوں سے پہچان سکیں۔ تو ہم نے آج ابھی 2 سے 3 منٹ مشق کی ہے۔ آج شام کو، رات کو سونے سے قبل کچھ وقت ضرور اپنے لیے الگ کیجئے اور اپنے تشخص پر نگاہ ڈالیے کہ کیا پہچان ہے آپ کی نظر میں۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس پہچان کا اور اس تشخص کا انسانی رویوں پر اور انسانی اقدار پر، انسان کے طرز عمل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیلف امیج ہوتی ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کو شیپ دیتی ہے، شکل دیتی ہے، تشکیل کرتی ہے۔ ہمارے رویوں کا، ہمارے طرز عمل کا، ہماری ذہن میں جو تشخص ہوتا ہے، جو پہچان ہوتی ہے، اس سے بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ ایک مثال سے سمجھنا چاہیں کہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہاتھی ایک بڑا عظیم الجثہ جانور ہے اور بڑا طاقتور جانور ہے، اور اس کی جسامت بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا گھر میں، اس طرح کی جگہوں میں اس کو ایک زنجیر سے باندھا جاتا ہے اور وہ زنجیر توڑ نہیں پاتا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اگر پہلے غور نہیں کیا، کہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھی اتنی عظیم جسامت کے باوجود ایک چھوٹی سی زنجیر اس کو توڑ نہیں پاتا۔ اس کی جسامت سے وہ زنجیر میل نہیں کھا رہی ہوتی۔ تو اس کے پیچھے ایک خاص ٹیکنیک ہے کہ جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں ایک موٹی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، جو اس وقت اس کی جسامت کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس سے زیادہ قوت والی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اپنے بچپنے میں کئی مرتبہ اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، وہ ہاتھی کا بچہ بچپنے سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی طرف آتا ہے، عمر کا حصہ گزر رہا ہوتا ہے اور اس کی جسامت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اپنی زندگی کے ابتدائی اسٹیج میں جو اس نے بارہا کوشش کی تھی اس زنجیر کو توڑنے کی، تو اس توڑنے میں ناکامی کے بعد اس نے خود کو یہ سمجھا لیا تھا کہ تم اس زنجیر کو نہیں توڑ پاتے، اور جب وہ اتنی جسامت کا حامل ہو جاتا ہے، اتنی طاقت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، کہ اس کے تشخص میں، اس کی پہچان میں، اس کے ذہن میں اس کا تشخص یہ ہے کہ وہ یہ زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ آپ جتنے بھی ہاتھی کو سدھار رہے ہوتے ہیں، ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بچپن سے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالتے ہیں، اور جب وہ ایک خاص اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے ہمارا تشخص کسی نہ کسی طرح سے تشکیل پا جاتا ہے، اور پھر ہمارے دل و دماغ میں کہیں مثبت اور کہیں منفی تشخص، اپنی پہچان تشکیل پاتی ہے، جس کا براہ راست اثر ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے رویوں پر ہوتا ہے۔ تو مثبت تشخص تو بڑا مفید ہوتا ہے۔ ہم آج کچھ منفی تشخص جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے پہلے، اور پھر مثبت تشخص کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ تو جیسے ابھی ہم نے یہ ہاتھی کی مثال میں دیکھا کہ اس کا ایک منفی تشخص اپنے ذات کے بارے میں تشکیل پا گیا،
اس کی بنیادی وجہ بچپن میں ایک کام کی بار بار کوشش کے باوجود ناکامی تھی۔ تو یہاں سے ایک اصول یہ ملا کہ بسا اوقات انسان کسی کام میں جب ناکام ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک تشخص بنا لیتا ہے اپنا، حالانکہ وہ ناکامی کسی خاص وجہ سے تھی۔ تو کسی بھی ناکامی کو اپنے تشخص کی بنیاد نہ بننے دیں، اس لیے کہ ناکامی کی بنیاد پر جو تشخص تشکیل پاتا ہے وہ عموماً منفی ہوا کرتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پبلک میں 2 4 8 10 12 15 20 لوگ بیٹھے تھے، اس وقت گفتگو کا کہا گیا یا گفتگو کا موقع ملا یا کسی طرح سے بھی ہو گیا، اور آپ نے کوشش کی، آپ سے بات نہیں ہو سکی، آپ کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، اور آپ نے اپنی ذہن میں یہ تشخص بنا لیا کہ نہیں، میں لوگوں میں بات نہیں کر سکتا، میں لوگوں میں بات نہیں کر سکتی۔ اور کتنے ہی ہم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ تشخص اپنا بڑا راسخ ہوتا ہے کہ جی میں پر اعتماد نہیں ہوں، یا میں لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں 1 2 3 مرتبہ ہمیں ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور جہاں ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں ہم یہ تشخص اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی پہچان اپنی نظر میں بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں میں بات نہیں کر سکتے، آپ کو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ اور پھر زندگی بھر ہم اس تشخص کو، اپنی اس پہچان کو اپنے ساتھ بنا لیتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اپنی کمزوری کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کہتے بھی ہیں یار مجھے بڑی دشواری پیش آتی ہے، لیکن کبھی اس سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ بنیادی وجہ اپنا وہی تشخص ہے کہ ہم نے خود کو سمجھایا ہوا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہاری پہچان، ہماری نظر میں ہماری پہچان اس خاص رویے کے اعتبار سے یہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہ 1 2 3 4 مرتبہ کی ناکامی تھی، دشواری تھی، شرمندگی تھی۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اس کو زندگی میں پہلے 2 4 5 6 8 10 مرتبہ ایسا موقع ملتا ہے، لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ لوگ جو بار بار اس تجربے سے گزرتے ہیں، 2 4 8 10 مرتبہ گزرنے کے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ شروع کے 5 7 8 10 مرتبہ اس تجربے سے گزرنے کے بعد مزید کوشش نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسٹیج کا خوف ہے یا بات کرنے کا خوف ہے، یہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے، اس میں کوئی ایسی جھجک شرم والی بات نہیں ہے۔ انسانی کی بنیادی فطرت ہے کہ آج تک اس نے جو کام نہ کیا اسے کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ جھجک ہوتی ہے۔ تو اگر آج تک کسی کو یہ موقع نہیں ملا تھا، اور جب موقع ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جناب وہ اسٹیج پہ پہنچا اور اس نے کمال کر دیا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اس گھبراہٹ کا سامنا کریں، سب سے پہلے خود کو سمجھائیں کہ آپ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس اسٹیج پر، اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہاں، ہر طرز عمل کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ آپ کو اس گھبراہٹ، اس پریشانی، اس دشواری سے گزرنا پڑے گا۔ 2 4 8 10 12 مرتبہ جب یہ کریں گے تو آپ خود پر قابو پا لیں گے، اور اس سے پہلے ہی اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اس ہاتھی کے بچے کی طرح، تو پھر زندگی بھر آپ اس تشخص کو اپنے سینے سے لگا رکھیں گے، آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی ناکامی کو اپنی شناخت کا حصہ نہ بنائیے، اور یاد رکھیے کہ یہ ناکامی انسان کی کامیابی کا بنیادی پہلا زینہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی، اس کا آغاز ناکامی سے ہی ہوا کرتا ہے عموماً۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ سب کچھ بالکل زبردست ہو جائے، کامیاب ہو جائے انسان۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ یہ ہوا کہ اپنے تشخص کو کسی اپنی ناکامی سے تشکیل نہ دیجیے۔
اور جب ایک مرتبہ انسان کا تشخص بن جاتا ہے تو پھر اتنی آسانی سے اس سے باہر نہیں نکل پاتا انسان. بے شک زبان سے کہہ رہا ہو لیکن اس کے دل و دماغ کے نہا خانوں میں کہیں یہ بات رچ بس گئی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی. ناممکن پھر بھی نہیں ہوتا, میں آپ سے عرض کرتا چلوں, ناممکن پھر بھی نہیں ہوتا, ہاں محنت کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب بھی اگر آپ کسی بھی ایسے تشخص کے حوالے سے پریشان ہیں جو آپ اپنی نظر میں دیکھ رہے ہیں, یار یہ تو تشخص میرا ٹھیک نہیں ہے, یا یہ رویہ میرا ٹھیک نہیں ہے, جس کا بنیاد میرا فلاں تشخص ہے, تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے. سب سے پہلے خود کو مخاطب کر کے اپنا تشخص, اپنی پہچان اپنی نظر میں درست کیجئے, پھر دیکھیے اس کے موافق کیسے آپ کا طرز عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان جب دو مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بنتے ہیں, میاں بیوی کے بندھن میں بنتے ہیں, تو ایک دم سے ان کے رویوں میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں, بہت ساری. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب رب تعالیٰ انہیں ماں اور باپ کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں تو ان کے عادات, اخلاق, طور طریقے, ترجیحات, رویوں میں یکسر اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. زندگی کی رفتار میں شب و روز کے گزرنے میں ہم عموماً ان تبدیلیوں کو نوٹ نہیں کرتے ہیں, ورنہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی اس تجربے سے گزرے ہیں, ذرا اپنے پہلے کی زندگی, والد اور والدہ بننے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیے اور اب کی زندگی کو دیکھیے, یا شادی سے پہلے کی زندگی کو دیکھیے اور اب کی زندگی کو دیکھیے, کہ انسان کی ترجیحات, اس کے سوچنے کا انداز, اس کے رویے, سب کچھ بدل جاتا ہے. کیوں بدل جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی پہچان بدل جاتی ہے. جب ایک عورت کو ماں ہونے کا تصور, تشخص ملتا ہے تو اس کے سارے رویے, اس کے احساسات, اس کے جذبات, اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے ہاں اولاد تو ہو جائے لیکن وہ خود کو ماں ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھ پائے, تو اس کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی. انسانوں میں کچھ تجربات ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال تو ہم جب ہماری نظر میں ہماری پہچان, ہمارا تشخص بدلے گا تو اس سے ہمارے رویے متاثر ہوتے ہیں. اب وہ بدلاؤ مثبت بھی ہو سکتا ہے, منفی بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے تشخص کو, اپنی پہچان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. ذرا کہ خود آپ اپنی نظر میں خود کو دیکھتے کیسے ہیں, سست, کاہل, لاپرواہ, یا اس کے برعکس. یا بہت سے لوگ ہیں وہ خود کو, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہوئے, جی میں تو بڑا بیوقوف, ہر کوئی مجھے بیوقوف بنا لیتا ہے جی. تو یہ کیسا تشخص ہے, یہ کیسی آپ کی شناخت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ہر کوئی بیوقوف بنا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو. یعنی مومن اور فراست یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بڑے بیوقوف ہیں, ہر کوئی بیوقوف بنا لیتا ہے. یہ خود کی خام خواہ کی پتہ نہیں معاشرے سے کہاں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہوتی ہیں. کچھ جملے ایسے سن لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے چلے جاتے ہیں, اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور ویسے ہی اپنی شناخت بھی بنا لیتے ہیں. تو اپنی پہچان کو, اپنی شناخت کو عالی رکھیے, اعلیٰ رکھیے. پھر اس سے اگلا سوال پیدا ہوگا کہ جب آپ شناخت کو اعلیٰ رکھیں گے, پہچان کو اعلیٰ رکھیں گے, تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا جو پہچان, جو تشخص آپ نے خود کو دیا ہے, کیا آپ کا طرز عمل اس کے موافق ہے بھی کہ نہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. ابھی تک تو پہلا حصے پہ ہم بات کر رہے تھے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو تشخص آپ خود کو دے رہے ہیں, جو پہچان آپ خود کو دے رہے ہیں, تو کیا آپ کا طرز عمل, آپ کا رویہ, آپ کا کردار اس پہچان, اس تشخص کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو بہت خطرناک بات ہے کہ آپ نے تو خود کو جھوٹ موٹ میں مبتلا رکھا ہوا ہے. آپ نے خود کو
تخیلات اور تصورات کی وادیوں میں گم رکھا ہوا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک کہ اچھا مثبت تشخص خود کو دینا، اور دوسرا پھر اپنی پرکھ کرتے رہنا، اپنی جانچ کرتے رہنا، خود کو ایویلیویٹ کرتے رہنا کہ کیا میرا طرز عمل، میں خود کو جو تشخص دے رہا ہوں ویسا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ تشخص ہے جو ہم نے معاشرے سے لیا ہوا ہے، ارد گرد سے لیا ہوا ہے، یا خود سے خود کو دے دیا ہے۔ کچھ تشخص ایسے ہیں جو ہمیں رب تعالی کی طرف سے عنایت کیے گئے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عالی، زبردست، اعلیٰ اور عرفہ تشخص رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی، اکرام، مکرم بنایا، قابل احترام بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، اس کو مکرم بنایا، قابل احترام بنایا۔ تو سب سے پہلا تشخص جو رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جا رہا ہے کہ انسان ایک قابل اکرام چیز ہے، قابل تکریم چیز ہے۔ سب سے پہلا تصور یہ دیا جا رہا ہے۔ اور اب خود دیکھ لیں کہ ہماری نظر میں کیا تشخص ایسا ہے، ہم خود کو قابل احترام سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا کہ پھر ہر تشخص کا کے موافق رویہ بھی مطلوب ہوتا ہے، طرز عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جو تشخص عطا کیا گیا، اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا انسان نے اس تشخص کو قبول کیا یا نہیں، اور پھر اس سے اگلا سوال ہوگا کہ کیا اس کا طرز عمل اس تشخص کے موافق ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ جب انسان اس تشخص کو قبول نہیں کرتا تو پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر تو یہ جانور بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، پہلا یہ خود کا ذہن میں تصور کہ ہمارا تشخص، ہماری پہچان ہے کیا، اور پھر کیا ہمارا طرز عمل اس کے موافق ہے کہ نہیں۔ دونوں میں مطابقت ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ تو اللہ کی طرف سے تو ہو گیا، تو انسان کا طرز عمل اس کو پھر جانوروں اور اس سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل کے مصداق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم، قابل احترام کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں کہ جو زیادہ متقی ہے، جو رب کی کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو زیادہ متقی ہے وہ رب کے نزدیک زیادہ قابل اکرام اور قابل تکریم ہے۔ وہ بڑا آسان ہو گیا معاملہ، بالکل واضح ہو گیا کہ قابل تکریم ہونا، قابل احترام ہونا، اس کا تعلق خشیت خداوندی سے ہے، اطاعت خداوندی سے ہے۔ تو اگر ہم خود کو قابل تکریم، قابل احترام سمجھتے ہیں تو ہمارے رویے، ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہمارے شب و روز اسی کے موافق ہونے چاہیے، پھر ہم اس کا مصداق بنیں گے۔ تیسری بات کہ خود کو اس نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی کے ذہن میں شاید آ رہا ہو کہ یہ تو کیا خود پسندی، عجب والا معاملہ تو نہیں ہے، تو ہم اس پر بھی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ خود کو اس تصور سے، اس تشخص سے دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ تصور، یہ تشخص۔ اور وہ کیسے کہ جب کہا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم، مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور متقی ہونا مطلوب و مقصود ہے، تو اس کے ساتھ جو اعزاز ہے وہ بھی مقصود و مطلوب ہوا۔
خود پسندی یا عجب یا کبر، یہ تو اس وقت ہوگا جو آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے، جب ایک تو یہ کہ ہم میں وہ چیزیں ہوئی نہیں، یا اگر ہوں تو وہ خود کو ہم اس کا منبع اور مرکز سمجھ لیں۔ یہاں دیکھیے بالکل واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مکرم بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کی عادات، اس کی خصلتیں، اس کی طبیعت میں حق کو اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرنے کا ایک خاص داعیہ پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اگر کسی شخصیت میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پر رب تعالیٰ کا شکر بنتا ہے، نہ کہ خود کو تیس مار خان سمجھنا۔ خیر، تو یہ ہوا رب کی طرف سے دیا ہوا تشخص۔ اسی طرح ہم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا صحابہ کرام کو مختلف تشخص، پہچان عطا فرمایا کرتے تھے ان کو۔ آپ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جن کی خاص پہچانیں، خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ حیادار ہیں، حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وہ ایک پہچان دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس پہچان کا ان کے طرز عمل سے بڑا گہرا تعلق اور ربط تھا۔ جی، تو ایک وہ تشخص جو ہم معاشرے سے قبول کرتے ہیں، اور ایک وہ تشخص ہے جو رب تعالیٰ انسان کو عطا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تشخص کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی ایک تشخص ہے کہ تم بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہو۔ کہ تم بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہو، بڑے ہی عرفہ لوگ ہو۔ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین لوگ ہو۔ اخرجت للناس، آگے وجہ بھی بتا دی، یعنی کہ ایک ذمہ داری ڈال دی کہ میں ایسے ہی نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ یا بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب یہ اخرجت للناس ایک ذمہ داری ہے، اور خیر امہ یہ ایک تشخص ہے۔ تو یہ خیر امہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اخرجت للناس ہو، کہ جب ہم لوگوں کے لیے نافع ہوں، اور نافع اسی وقت ہو سکتے ہیں جب خود ہماری شخصیت مختلف اوصاف کی اور کمالات کا مجموعہ ہوگی۔ تو تشخص اور پہچان اور شناخت، اس کا عمل سے اور عمل کا دونوں سے آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، جا بجا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کچھ ہوں گے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا وہ آخر میں لینے کی، اپنی ذرا گفتگو کو ایک کنارے پر لگا لوں گا۔ سوال یہ کہ خود کی نظر میں آپ کیا ہیں؟ ہم نے آغاز میں بھی یہ سوال کیا تھا کہ خود کی نظر میں آپ کیا ہیں۔ آپ جو بھی تشخص دے رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے طرز عمل کا موازنہ آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ مسلم تشخص اس کی بنیاد صدق پر ہوتی ہے، سچائی پر ہوتی ہے۔ تو کیا آپ کی نظر میں آپ کی پہچان کیا ہے کہ آپ ایک سچے شخص ہیں؟ کیا پہچان ہے آپ کی؟ اور اس کے لیے آپ کو اپنے طرز عمل بھی دیکھنا ہوگا۔ آپ ایک خیرخواہ شخص ہیں، آج آپ ایک خوش گفتار شخص ہیں۔ تو مسلم تشخص کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقی قدروں پر ہوا کرتی ہے، اخلاقی قدروں پر وہ اٹھان بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی حیثیت سے اجتماعی سطح پر جو مسلم تشخص قائم کیا وہ اسی طرح کر رہا۔ تو یہ ہم سے پوچھنے کی چیز ہے، خود سے پوچھنے کی چیز ہے
کہ ہماری حوالے سے کیا پہچان ہے، کیا شناخت ہے، اور پھر کیا ہمارا طرز عمل اس شناخت کے موافق ہے کہ نہیں۔ طرز عمل شناخت بدلی ہے اور اس کے موافق اس کا طرز عمل بھی، دونوں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ طرز عمل بھی مثبت ہونا چاہیے، شناخت بھی مثبت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے خود کو دیکھنا کہ میں تو بڑا سادہ سا ہوں، میں بڑا بیوقوف ہوں، میں تو جی ایسی ہوں کہ بس ہر کوئی مجھے بیوقوف بنا دیتا ہے یا ہر کوئی مجھے دبا لیتا ہے، تو اس طرح کے تصورات یا تشخص وہ صحت مند تشخص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مکرم، قابل احترام تصور اور تشخص دے رہا ہے، اسی پر باقی رہنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا طرز عمل اس تشخص کے موافق ہو، نہ یہ کہ اپنا تشخص، اپنی شناخت گراتے چلے جائیں، گراتے چلے جائیں، گراتے چلے جائیں، اور پھر اس کے موافق پھر ہمارا طرز عمل بھی ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے، اگر اب تک کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اگلی گفتگو ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جی جی، جو سوال ہے کر دیجئے۔ اچھا جی، اگر کسی نے بچپن میں گھر کا ماحول پازیٹیو نہیں دیکھا، یعنی والدین کے آپس کے اتفاق نہ دیکھا، اور اعتماد نہیں پیدا ہو سکا، تو بڑے ہو کر اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیے جی، اس سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر کسی گھر کا ماحول ایسا ہو، بچے کو ماحول ہی ایسا ملا ہو، اور اس کی شخصیت میں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہوں، تو اب بڑے ہو کے وہ اس کو کیسے بدل سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اصولی طور پر یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہم زندگی کے کسی بھی اسٹیج پر ہوں، ہم اپنے رویے، اپنی عادات کو بدل سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، اور اس کی خود دلیل یہ ہے کہ انسان کا اس بات کا ادراک کر لینا کہ مجھ میں یہ چیز قابل اصلاح ہے، یہ اس کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو اتنی اصلاح تو ہو چکی۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے۔ جب انسان اس درجے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ انسان اگر خود کی کوئی عادت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی رویہ، کوئی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ایک چیز ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی رویہ، کوئی عادت، کوئی طرز عمل ہم بچپن سے جی رہے ہیں، سال ہر سال سے ہم نے اس کو جیا ہے، اور اب جب ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں ذرا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ جی، تو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی، اور یہ پہلے دن سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ فوراً نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز کو اگر برسوں جیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہمیں پتہ چلا یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے فیصلہ بھی کر لیا اور کل یہ بدل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان بار بار کوشش کرے گا، کئی مرتبہ کوشش کرے گا، کرتا چلا جائے گا، کرتا چلا جائے گا، پھر ہمت ٹوٹے گی، پھر کرے گا، پھر ٹوٹے گی، پھر کرے گا، اور پھر جا کے وہ اس چیز سے نکل پائے گا۔ تو انسانی رویہ بنیادی طور پر ایسے ہی تشکیل پاتا ہے۔ تو جس بھی ماحول میں تھے بچپن میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ خود کو بدلیں۔ اور دوسری بہت اہم چیز کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو آگے ماحول منتقل کرنا ہو تو پھر ہم ان کو ایک صحت مند، مثبت ماحول منتقل کریں۔ جو شکایتیں ہمیں اپنے ماحول سے تھیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے بچوں کو یا ہمارے طلباء کو یا ہمارے اداروں کو ہم سے ہوں۔ یہ بنیادی بڑا اہم بات ہے کہ جو آپ کو شکایت دوسرے ماحول سے ہے،
جب آپ اس کردار میں جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل وہی رویہ اختیار کر لیں اور آنے والی نسل کو پھر ہم سے وہی شکایات. اچھا جی، دوسرا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ بچپن میں گھریلو حالات کی وجہ سے زندگی ڈسٹرب ہو جائے تو خود کو کیسے مینٹین کریں، ذہنی طور پر کیسے؟ اصلاح کس کی کریں گے، خود کی یا حالات کی؟ دیکھیں جی، ہم نے اصلاح خود کی کرنی ہے، حالات کی نہیں کر سکتے، ماحول کی ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے ذہنی رویوں کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے پہلے یا دوسرے سیشن میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز کس طرح سے ہمارے طور طریقوں کو بدل دیتا ہے. خارجی حالات ویسے ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے. تو خود کو پرکھنے کی کا انداز بدلیے، اپنی اپروچ بدلیں، اپنے رویے بدلیں، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلیں، تو انشاءاللہ سے ماحول میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن عرض میں نے دوبارہ سے کیا، اس کے لیے بھرپور محنت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور مستقل لگے رہنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا. اچھا جی، اسکرین پر کچھ شو نہیں ہو رہا. مولانا عبداللہ صاحب، کیا ہماری اسکرین شیئر نہیں ہے؟ نہیں، آپ کی اسکرین مسلسل شیئر ہے اور ایک مرتبہ بھی بند نہیں ہوئی اچھا ہے. جی، چلے وہ ان کی طرف مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ہم صرف داعی کی صورت میں لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں یا اور بھی کوئی صورت ہے؟ دیکھیے جی، انسان مومن تو ہر لمحہ دوسروں کے لیے مفید رہتا ہے. اور ہم گزشتہ سیشنز میں یہ بات کرتے بھی چلے آئے ہیں کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری شخصیت نافع ہو، مختلف صفات کی حامل ہو. تو جتنا ہم اپنی ذات پر محنت کرتے چلے جائیں گے، جتنی اپنی ذات کو اعلیٰ صفات سے مزین کرتے چلے جائیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بھی لوگ ہم سے مستفید ہونے لگیں گے. تو اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم نے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، وہ پہنچ کر رہے گا. خوشبو کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو معطر کر کے رہتی ہے، وہ نہ بھی جائیں تب بھی وہ ان کو وہ خوشبو پہنچ کر رہتی ہے. تو اپنی کردار کی خوشبو کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، لوگ خود بخود اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. اس کوشش میں نہ پڑیے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے سکھانا ہے، اس کوشش میں رہیں کہ آپ نے خود کو کیسے بدلنا ہے، خود کو کیسے زیادہ بہتر اوصاف سے مزین کرنا ہے. آپ کرتے چلے جائیں گے، آگے رب تعالیٰ کا ایک خودکار نظام ہے، وہ وجود میں آ جائے گا. جہاں ضرورت پڑے گی آپ باقاعدہ زبان سے بھی دعوت دے دیجئے، لیکن دعوت کا زیادہ مؤثر اور زیادہ جو پروپورشنلی ریشو کے حساب سے مرحلہ ہوتا ہے، وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، اس کا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے. تو زبان سے بھی دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور دی بھی جانی چاہیے اور دی بھی جائے گی. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ خود کو ان اوصاف سے متصف کیجیے. خیر، تو اب اسی طرح کا ایک اور تشخص کہ جی میں تو ڈپریشن میں مبتلا ہوں، میں بڑا ڈپریشن میں ہوں، اور خود کو دیکھتے ہیں کہ جی میں تو بڑی مایوسیوں میں گھرا ہوا ہوں، بڑا ڈپریشن میں مبتلا ہوں، بڑا پریشان ہوں اور انزائٹی ہے اور پریشانی ہے. یہ جب انسان خود کو ایسے دیکھتا ہے، اس کا تشخص اور اس کی شناخت اس کے ذہن میں یہ بن جاتی ہے، تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. پھر اسے ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی ہے. آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو اس مرض کا مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ کوئی میل نہیں کھاتا مسلمان ڈپریشن، یہ آپس میں لفظ جچتے ہی نہیں ہیں، ان کا کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ خام خواہ کی اس طرح کی شناخت خود کو دے دینا، یہ بالکل بھی صحت مند طرز عمل نہیں ہے. میں بہت جلدی گھبرا جاتا ہوں یا بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں، میں بہت جلدی جو ہے وہ کیا نام ہے کوشش سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا ہٹ جاتی ہوں. تو یہ اس طرح کی شناخت خود کو دیکھنے سے پھر انسان کا طرز عمل، اس کا رویہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ نے آپ کو جو ایک متوازن شناخت دی ہے،
اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اس شناخت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان خود پسندی یا کبر کا شکار ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا طرز عمل اس شناخت کے موافق ہو، اور جب اس کا طرز عمل اگر اس کی شناخت کے موافق آتا ہے تو پھر بھی آخر میں شکر رب تعالیٰ کا بنتا ہے کہ محض اس کی عنایت سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا، انسان کی خاصیت نہیں تھی یہ۔ تو ان چیزوں کو آپس میں ملا کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ سے ایک متوازن تشخص سامنے آئے گا۔ اب ایک بڑی ایک اہم بات جو اس تشخص سے ہی جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ جی وہ یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں معاشرے سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے تشخص بھی اپنا قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور یا لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی سوچ ہے جو ہم معاشرے سے لے رہے ہوتے ہیں اور جس کے بڑے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں جی اس طرف کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا لازمی جز بنا ہوا ہے، اور یہ ہماری شناخت بھی ہے کہ ہمارا طرز عمل اس اپروچ کے موافق ہوتا ہے کہ کہیں بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم نے لوگوں کو خود پر اتنا زیادہ، ماحول کو خود پر اتنا مسلط کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک تشخص ہے شناخت انسان کی کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے، طرز عمل اختیار کرتے ہوئے، رویے روا رکھتے ہوئے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ معاشرے سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک رب تعالیٰ کا دیا ہوا تشخص ہے، پیراڈائم ہے، وہ کیا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ خوب جانتے ہیں کیا کچھ تم کر رہے ہو، کیا کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور کیا تم دلوں میں چھپاتے پھر رہے ہو، سب جانتے ہیں۔ تو ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ رب کیا کہے گا۔ یہ شناخت، یہ پیراڈائم درست نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ مسلمان کے شایان شان تو یہ تشخص اور یہ شناخت اور یہ پیراڈائم ہونا چاہیے کہ رب کیا کہے گا۔ بالکل برعکس چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں میں جو چیز قابل تحسین ہوگی وہ ہم کریں گے، لوگ جس پر واہ واہ کریں گے وہ ہم کریں گے، نہیں، جو رب کے ہاں قابل قبول ہے، جو رب کے ہاں قابل تحسین ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس سے نکلیں اور اپنی زندگی کا ایک بلند مقصد رکھیں کہ رب کیا کہے گا۔ لوگوں کو جواب دے نہیں، آپ رب کو جواب دیں۔ ہاں، اس رب نے جو لوگوں کے حوالے سے آپ پر فرائض عائد کیے ہیں، رشتوں کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں، وہ تو آپ نے برتنے اور پوری محنت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ برتنے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن وہاں پہ بھی برتتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے سے اوپر اٹھ کر اس کو سوچئے کہ رب کیا کہے گا۔ لوگوں کو جواب دہ ہونے کے بجائے رب کو جواب دہ ہوں تو آپ ایک بلند مقصد کی طرف بھی جائیں گے اور زیادہ اعلیٰ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو لوگ کیا کہیں گے بنیادی طور پر انسان میں اس کے پیچھے ایک اور سوچ کار فرما ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں سوشل اپریسیشن، معاشرتی تحسین۔ انسان اس کام کی طرف بڑی جلدی لپکتا ہے جو معاشرے میں، جو لوگوں میں قابل قدر ہو، قابل تحسین ہو، اس پر واہ واہ ہو۔ تو یہ سوشل اپریسیشن کے چکر میں کہ مجھے واہ واہ ملے گی، ٹھیک، تو اپنی شخصیت کو نقصان پہنچا لینا اور یا رب تعالیٰ کی نافرمانی یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ بڑا نقصان دہ کام ہے۔ چاہے سوشل اپریسیشن کے لیے عبادت ہی کی جا رہی ہو تب بھی نقصان دہ ہے، چاہے سوشل اپریسیشن کے لیے، معاشرتی تحسین کے لیے، یا پھر سوشل پریشر میں آ کے کوئی کام کیا جا رہا ہے، باقی دیکھ لیں لوگ کیا کہیں گے، میں بھی کر لیتا ہوں، باقی کر رہے ہیں تو
یہ بھی ریاکاری ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اہل علم کو نکلنے کی ضرورت ہے، علماء اکرام کو نکلنے کی ضرورت ہے، فاضلات کو نکلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جینا سکھاتے ہیں. تو ان کی فکر تو بڑی عالی ہونی چاہیے. تو سوشل پریشر میں آ کے کوئی کام کرنا یہ بھی ریاکاری ہے. لوگ کیا کہیں گے، سب لوگ سیلاب زدگان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، میں نہیں لگا ہوا یار، میں بھی لگ جاؤں. بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت کم سوچ ہے. جو کام بھی کرنا ہے عالی مقصد کے تحت کرے نا، محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. سوشل پریشر میں آ کے کام کرنا، بے شک اپنی نوعیت میں وہ کام اعلیٰ ہی ہو، تو اس سے آگے بڑھ کر اس کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے اس کو عالی بنائیں. ضرور ہر جگہ لوگوں کی مدد کیجیے، سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کار خیر میں اپنا ذرہ برابر بھی اس نے حصہ ڈالا وہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. لیکن مقصد تو عالی رکھیں کہ میں سوشل پریشر میں اس سوچ میں کرنا کہ لوگ کر رہے ہیں، نقصان دہ ہے، ریاکاری ہے یہ. تو اس ریاکاری نے یا اس سوشل اپریسیشن نے یا معاشرتی تحسین نے یا سوشل پریشر نے ہماری پوری زندگی کو، لائف سٹائل کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. ہمارے لباس کا تعین لوگ کیا کہیں گے یا کیسے دکھوں گی یا کیسے دکھوں گا سے ہوتا ہے. بچوں کی تعلیم، بچوں کے اسکول کا انتخاب سوشل پریشر میں ہوتا ہے. شادی بیاہ، غمی فوتگی کے طور طریقے، رسم و رواج، وہاں پہ بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے کس کس پہلو میں کہاں کہاں ہم محض معاشرتی تحسین کے لیے یا سوشل پریشر میں آ کے کام کر رہے ہیں، ریاکاری میں کام کر رہے ہیں، خود ریاکاری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو اچھا ایک ہے موازنہ کرنا اور ایک ہے، ہم آگے چل کے بات کر لیں گے، یہاں ہم بات کریں گے تو شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے. تو خیر، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے طرز عمل کو اس چیز سے نکالنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنا محاسبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس دل کے چور کو پکڑ نہیں پاتے ہیں، ہم اس دل کے چور کو پکڑ نہیں پاتے ہیں کہ واقعی میں ہم یہ کام معاشرتی تحسین کے لیے کر رہے تھے، سوشل پریشر میں آ کے کر رہے تھے، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو دل کے چور کو پکڑنے کی بھی ضرورت ہے. بہتر طور پر، بہتر طریقے سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اول وہلہ میں، پہلی کوشش میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل ہم اسی لیے کر رہے تھے، کہیں اس کی گہرائی میں اس کی کوئی اور وجہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. خیر، تو لوگ کیا کہیں گے اور یہ سوشل اپریسیشن، اچھا جب یہ معاشرتی تحسین یا سوشل پریشر اس میں آ کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک انسانی مزاج اور خصلت کا حصہ ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ چیز بڑی بڑھ گئی ہے اور اس کا بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا اب ہمیں ایک اور تشخص دیتا ہے. سوشل میڈیا ہم میں سے بہت سے لوگ، غالب اکثریت لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیے، ایک وہ تشخص ہے، وہ شناخت ہے ہماری جو ہمارے ذہن میں حقیقی دنیا میں ہے. اس کے بالکل برعکس اس وقت جو انسانیت کو ایک المیہ درپیش ہے وہ یہ کہ انسان اس حقیقی زندگی سے نکل کر سوشل میڈیا پر ایک تصوراتی بلکہ غلط اور فیک تشخص کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں. آپ کسی کی بھی سوشل میڈیا وال اٹھا کے دیکھیں، کیا اس کا تشخص ہوگا اس وال پہ، اور اس کی حقیقی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو کیا تشخص ہوگا.
ایک بالکل تصوراتی اور ایک فیک اور ایک نقلی تشخص کے ساتھ ہم وہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں آج تک کچھ کیا نہیں ہوتا، نہ کرنے کی سخت ہوتی ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے مائی لائف مائی ایٹیٹیوڈ، اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اپنی شناخت لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا خود کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے جھوٹ موٹ کے۔ کتنے ہی لطیفے اس طرح کے مشہور ہیں۔ تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ آج انسانیت کو جو سب سے بڑا المیہ جس طرف انسانیت جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک مجموعی طور پر یہ ایک المیہ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے آگے جا کے، کہ ہر ایک شخص سوشل میڈیا پہ جا کے ایک فیک نقلی تشخص کے ساتھ جی رہا ہے، اس کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ بلکہ جہاں اور مسائل ہیں وہاں ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو یہ ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر ٹویٹر پہ ڈال۔ تو ایک عجیب ہمارا تشخص اس کا اور اس میں ایک تضاد سامنے آ رہا ہے کہ ہم حقیقی دنیا میں ایک الگ تشخص کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ایک جو سوشل میڈیا اور ورچوئل ورلڈ ہے وہاں پہ ہمارا تشخص اس حقیقی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو سوشل اپریسیشن ہے کہ معاشرتی تحسین کے لیے کام کرنا ہے، اگر کسی نیکی کی توفیق مل ہی جاتی ہے تو اس کو بدا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نمازوں سے لے کر اور عبادات سے لے کے صدقہ خیرات سے لے کر، اور تو اور چھوڑیے خود بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت کرم فرماتے ہیں، روزہ رسول پر حاضری کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے میں تصویر بنا لوں اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دوں۔ تو اپنے تشخص کو حقیقت پر مبنی رکھیں، اور یہ فیک تصوراتی تخیلاتی تشخص جو ان سے نکلیے، آپ جیسے ہیں ویسے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن یہ فیک تشخص نہ دیں خود کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان اور زیادہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل ایک نشہ ہے فیک تشخص۔ اس سے بڑا نشہ شاید کوئی بھی نقصان دینا ہو کہ انسان واقعی میں خود کو وہاں پہ ایسا مان بھی لیتا ہے۔ سوشل میڈیا ایڈکشن، لوگ باقاعدہ اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح نشے کے عادی ہیں اس طرح ان کو لائک اور شیئر اور کامنٹ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور نشے کا عادی شاید اس کا علاج ہو جائے، جس تیزی سے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں شاید اس کا علاج بھی ممکن نہ ہو۔ ایک پوسٹ کرتے ہیں دن میں، پھر 10 مرتبہ کھول کے دیکھتے ہیں کتنے کامنٹس آئے، کتنے لائکس آئے، کتنے شیئر ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے۔ روزانہ ایک چمچ بھر کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں لائکس ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، تحسین ہی تحسین۔ بس سوشل میڈیا کا تو پورا پلیٹ فارم ہی اسی تصور پر ہے نا، سوشل اپریسیشن پر ہے۔ تو کیا سوشل میڈیا نہ استعمال کریں؟ اس پر ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ فیک آئیڈینٹی جو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے بالکل چھٹکارا لیں، آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، خود کو اس زہر آلود نقلی فیک تشخص سے دور رکھنے کی کوشش کریں، پھر انسان وہاں پہ اسی زام میں جیتا رہتا ہے، اس کو اپنی کمیاں کوتاہیاں سب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، وہ ایک ہیرو کی شکل میں اور ایک سیلیبریٹی کی شکل میں بس جی رہا ہوتا ہے۔
اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے علمیت کا مقام اور للہیت کا مقام بھی اس کے ویڈیو کے ویوز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کتنے بڑے حضرت ہیں، ان کے اتنے زیادہ ویوز ہیں، اس لیے اتنے بڑے حضرت ہیں۔ یہ بات میں کتنا دم خم ہے یہ بات اہم نہیں ہے، ویوز کتنے ہیں یہ بات اہم ہے۔ تو جو امت کے اور قوم کے عالی دماغ ہیں اور وہ آپ احباب ہیں، ہمیں تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ یہ ان چیزوں میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ اور دیکھ لیجئے، اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ میں بڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت بنے بیٹھے ہیں چیمپئن سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو درس دے رہے ہیں صلہ رحمی کا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور تعلقات بن رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے پوسٹ کی، میرا والد میرا فخر ہے، ابا جان برابر والے کمرے میں چیخ رہے ہیں ہائے پانی پلا دو، اور صاحبزادہ صاحب یا صاحبزادی صاحبہ وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایک فیک نکلی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ بس۔ اس طرح کی بہت تیزی سے آج کی نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں واضح ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، رشتے کیسے ٹوٹ رہے ہیں اس سوشل میڈیا ایڈکشن سے۔ آپس میں کرنے کو مہینوں وقت نہیں ملتا ہے، بات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں مل رہا ہوتا بیچاروں کو۔ ابا جان اما جان موبائل پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں، فیس بک ٹویٹر پہ لگے ہیں، انسٹاگرام پہ لگے ہیں، چیٹ باکس چیٹ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کو بھی لگا دی ہو، بچوں کو بھی اسکرین پہ لگا دیا، خود بھی لگ گئے۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بچوں کو اسکرین سے کیسے روکیں، اس اسکرین ایڈکشن سے کیسے روکیں، موبائل سے کیسے روکیں؟ تو ان کو جب جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب بچوں کو روکنے سے پہلے خود رکیں، تو بات ساری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بچہ دیکھتا ہے کہ ابا جان اٹھ رہے ہیں، موبائل جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے صبح سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ موبائل کا دیدار ہوتا ہے، کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں موبائل کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، سونے سے پہلے موبائل کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو صبح دوپہر شام موبائل 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 موبائل، والدہ کا یہی طرز عمل، والد کا یہی طرز عمل، تو بچے نے اور کیا سیکھنا ہے؟ تو اس ڈیوائس کے، موبائل کے، سوشل میڈیا کے غلام نہ بنیں، بلکہ اس کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس وقت فائدے ہیں جب ہم اس کو ایک لمٹ میں استعمال کریں۔ سوشل میڈیا بھی استعمال کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک لمٹ میں استعمال کریں، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے کہ وہاں پہ آپ کا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کیوں وہاں پہ ہیں۔ یہ بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی سمجھ لیجیے آج، اس کے ذریعے سے ہم کلاس میں شامل ہیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے درسگاہوں میں، دفاتر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، انسان بے شمار سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو اس کی منفی پہلو ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جن کو لت پڑ جاتی ہے وہ پھر کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہو گئی ہے تو جناب اس سے، ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں، خود کو نکالنے کی کوشش کریں، کوالٹی ٹائم دیں رشتوں کو، کوالٹی ٹائم دیں بچوں کو۔ سوشل میڈیا کا بھی دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر 5,000 6,000 8,000 10,000 فرینڈز ہیں، فالوورز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں 5 7 لوگ ہیں، ان سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ پھر انسان جب تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے اور اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جا کے اسٹیٹس لگاتا ہے فیلنگ alone with 49 others، تنہا تنہا فیل کر رہا ہوں۔
اور اس پہ پھر لائکس اور کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے خود نکلنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ صحت مند با مقصد زندگی گزرے گی، یہ جہاں زندگی میں دیگر کام کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہونا ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان ڈیوائسز کو کہ غلام نہ بنے، یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری سہولت کے لیے ہیں، نہ یہ کہ ہم ان کے غلام بن کر رہ جائیں۔ جیسے جسم میں مختلف وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر میڈیسن لکھ دیتے ہیں، کچھ سپلیمنٹس لکھ دیتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے سپلیمنٹس ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ زندگی کی بقا کے حوالے سے جو میڈیسن ہوتی ہیں، ادویات ہوتی ہیں، وہ درجہ رکھ گئی ہیں۔ ایک لائک تو دے دو بابا۔ تو ان لائکس کے اور ان شیئر اور ویوز کے چکر سے خود بھی نکلیں، بچوں کو بھی نکالیں۔ تو بات چلی تھی سوشل اپریسیشن سے کہ وہاں پہ ایک وہ انسان کے بنیادی تشخص کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ انسان ایک نقلی اور فیک تشخص کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی کی ذیل میں یہ بات آ گئی۔ مزید یہ کہ ایک اور چیز جو انسانی تشخص میں اور اپنی شناخت کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے، وہ ہے کمپیریزن، تقابل یا موازنہ کرنا۔ اپنا موازنہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کا موازنہ کرنا، یا پھر اپنی بچوں میں کا موازنہ کرنا، اپنے رشتوں کا موازنہ کرنا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ کمپیریزن کہتے ہیں کہ ڈسٹرائز پرسنالٹی، شخصیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل انسان بنایا، آپ کو الگ سے ایک شناخت دی، اور آپ اس شناخت کو دوسری شناختوں کے ساتھ مقابل لے کے آ رہے ہیں۔ ہر ایک کی شناخت الگ ہے، ہر ایک کی پہچان الگ ہے، ہر ایک کی خصوصیات الگ ہیں دوسرے سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پینسل اور ایک کلر مارکر، دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو دونوں کی شناخت یہ ہوگی کہ وہ کلر پینسل کی طرف دیکھ کے کہے گا ہو میں تو بڑا بے رنگ سا ہوں، پینسل کہے گی بڑی بے رنگ سی ہوں، مجھ میں کوئی کلر ہی نہیں ہے۔ اور ادھر وہ کلر مارکر سمجھ رہا ہوگا پینسل کی کیسی شارپ ہے، کیسی شارپ ہے، کیسی نوکدار نوک ہے اس کی، اور میں تو بالکل بھی شارپ نہیں ہے۔ تو یہ کمپیریزن سے، تقابل سے، موازنے سے انسان میں اور منفیت سامنے آتی ہے، اور احساس سے ندامت کہہ لیں، احساس کمتری کہہ لیں، احساس کمتری آتی ہے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سب نظر کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کمپیریزن اپنے لائف سٹائل کو کرنا، او ہو میرے پاس تو سواری نہیں، یا ہے تو بائک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو چھوٹی ہے بڑی ہے، او ہو میرے بچے تو کون سے اسکول میں جا رہے ہیں، فلاں کے کون سے اسکول میں جا رہے ہیں۔ تو یہ موازنہ کرنا خود کا اور دوسروں سے، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح پھر اپنے رشتوں کا موازنہ کرنا دوسروں سے، وہ رشتوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ کتنی ہی لڑائیاں محض اس بات پہ ہوتی ہیں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں۔ ہاں دیکھا نا فلاں کی بیوی کو دیکھا ہے، فلاں کے شوہر کو دیکھا ہے کیسے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ایک ہمیں ملیں۔ یا اسی طرح شوہر صاحبہ کہتے ہیں ہاں فلاں دیکھو نا کیسے اپنے شوہر کا خدمت میں، کیسے کیسے کھانے بناتی ہے، کیسے کیسے خیال رکھتی ہے، کیا اپنے رشتوں کو دوسرے رشتوں سے کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا، ایسا ہی ہے جیسے آپ ان کو زہر آلود انجیکشن دے رہے ہیں۔ اس سے سنگین خطرناک بیماری کوئی بھی نہیں ہو سکتی رشتوں کو برباد کرنے کے لیے۔ کہیں بھی آپ کمپیئر کر رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں، تو آپ بالکل کلیئر ہو جائیں کہ آپ اپنے رشتوں کو پٹرول چھڑک کر اس میں آگ لگا رہے ہیں۔
اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی چیز پھر بچوں میں ڈال دیتے ہیں بیچاروں میں. بیٹا کھانا کھا لو, تم نے نہیں کھایا, چھوٹے بھائی نے تو کھا لیے, وہ تو سو گیا, تم ابھی تک نہیں سوئے ہو. وہ تو اس نے اتنے نمبر لے لیے, تم نے نہیں نمبر لیے. وہ تو اسکول میں اچھا کام کر رہا ہے, تم نے نہیں کیا. بچوں میں, بہن بھائیوں میں, آپس میں, کزنز میں, آپس میں شروع سے ہی ایک کمپیریزن کی اور تقابل کی اور موازنے کی فکر ڈال دی جاتی ہے, اور پھر پوری زندگی بیچارے اسی میں گزار دیتے ہیں. بچوں کا رزلٹ آیا اسکول کا, مدرسے کا, اب کمپیریزن ہو رہا ہے, اوہو تم نے اتنے لیے ہیں, اچھا فلاں کے بیٹے نے کتنے لیے ہیں, فلاں کے بیٹے نے کتنے لیے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم خود سے ان کی شناخت میں بالکل منفیت پیدا کر رہے ہیں. پہلے اپنی شناخت میں, اپنی تشخص میں منفیت ہوتی ہے, اور پھر آگے مزید منفیت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. نہ خود کا موازنہ کریں دوسروں سے, اپنا محاسبہ کریں, موازنہ نہ کریں. جو چیز کرنے کی ہے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنے کی ہوتی ہے اس میں لگ جاتے ہیں. ہر رشتہ اپنے مد مقابل کا ایک موازنہ کر رہا ہوتا ہے. مجھے کیسی ساس ملی, فلاں کی ساس دیکھو, ساس کہہ رہی تھی اے میرے نصیب پھوٹے تھے, فلاں کی بہو دیکھو. اللہ اکبر. تو ان چیزوں سے خود کو نکالیے. یہ کمپیریزن, یہ مقابل, یہ تقابل, یہ سب انسانی شخصیت کو بالکل بالکل برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. اور ہمیں انسانی رویوں کو جانچنا پرکھنا آنا چاہیے کہ کہاں کیا چیز نقصان دہ ہوتی ہے. یہ وہ موضوعات ہیں, اس لیے ہم آپ سے بار بار ڈسکس کر رہے ہیں ان پر. مثبت تشخص کی تشکیل بڑا ضروری ہے کہ آپ خود بھی مثبت دیکھیں خود کو, اور آپ بحیثیت استاد کے, والدین کے, یا بڑے کے, وہ بڑے ہونے کی حیثیت کوئی بھی ہو سکتی ہے, دوسروں کو جو تشخص دے رہے ہیں وہ مثبت ہونا چاہیے. اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو, وہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی اولاد ہو سکتی ہے, آپ کے طلبہ ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, خاندان کا کوئی اور فرد ہو سکتا ہے, کہیں کسی کو منفی تشخص تو نہیں دے رہے ہیں. ہم ایک بچے کو یا ایک شخص کو ایک تشخص دیتے ہیں, ایک پہچان دیتے ہیں کہ بڑا کاہل شخص ہے یار, یہ بڑا کاہل, سست ہے بڑا. وہ بچہ بیچارہ سنتا ہے بچپن سے بڑا سست ہوں میں, اچھا جی, اور وہ سست بن جاتا ہے. پھر ہم ایک کو تشخص دیتے ہیں بڑا شرارتی ہے, اوئے ہوئے ہوئے بڑا شرارتی ہے جی. وہ بچہ 2 4 8 10 مرتبہ سنتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے شرارتی. کہتے ہیں وہ یہ تو بڑا ضدی ہے, ہر ڈرم ہے جی, بات تو سنتا ہی نہیں ہے کسی کی. 2 4 مرتبہ سنتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ تشخص ہیں جو ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو خدا را کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں, آپ کے نامہ اعمال میں یہ والا بوجھ بھی نہ ہو. جہاں ہم نے دیگر چیزوں کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے, تو ان حوالوں سے بھی جواب دہ ہونا ہے, یاد رکھیے گا. تو کہیں نامہ اعمال اس اعتبار سے سیاہ نہ کر رہے ہوں کہ دوسروں کو کی زندگی میں ایک زہر گول رہے ہوں, کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زہر کا انجیکشن لگا رہے ہوں آپ کسی کو. تو مثبت تشخص دیں دوسروں کو, منفی تشخص ہرگز نہ دیں. یاد رکھیے گا بچوں کی تربیت میں یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ ان کو شناخت دے رہے ہوتے ہیں, بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اسی کے موافق طرز عمل شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارا دیا ہوا تشخص ہوتا ہے کہ وہ لائق ہے یا نالائق ہے, شرارتی ہے یا بات ہی نہیں سنتا, یا سست ہے یا اٹھتا ہی نہیں ہے. یہ تو جی صبح تو میں 1.5 گھنٹہ اٹھانے میں لگ جاتی ہوں, اٹھتا ہی نہیں ہے. آپ رات اس کو جلدی سلائیں, آپ اس کی روٹین صحیح کریں, صبح اٹھ جائے گا انشاءاللہ. لیکن بچے کو یہ تشخص دینا کہ جی وہ تو اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے, بڑا لاپرواہ ہے, نہیں, بڑا لاپرواہ ہے جی, آرگنائز تو بالکل نہیں ہے. آتا ہے جوتے ادھر پھینکتا ہے, کپڑے ادھر پھینکتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, ابھی پھر میں ایسا ہی ہوں. تو
ایک دو نکات مزید رہ گئے ہیں، میرے خیال سے آپ کے سوالات بھی ہوں گے، تو میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے یہ اپنے نکات ختم کر کے پھر آپ کے سوالات کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو تشخص اپنا قائم کرنے میں، تشکیل دینے میں، اور دوسروں کو تشخص دینے میں احتیاط کریں، کوئی منفی غیر حقیقی تشخص نہ دیں ہم کو۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بچوں کو کیا نقلی تشخص دیا جائے؟ نہیں، نقلی تشخص کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، بچے کسی جگہ کسی چیز میں لائق بھی ہو سکتے ہیں، کسی چیز میں نالائق بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں بہت ساری چیزوں میں نالائق ہوں گے، وہ وہاں بہت ساری چیزوں میں لائق بھی ہوں گے۔ تو وہ جو جن چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں لائق ہیں، تو وہاں ان کو لائق ہونے کا تشخص دے دیں، انشاءاللہ باقی چیزیں بھی سیٹ ہو جائیں گی۔ بچے شرارتی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں، بچے شرارتی ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، وہ بچوں کی عمر ہے۔ وہ اب آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں، آپ ان کو تسبیح دے دیں، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ وہ بچے ہیں، وہ کھیلیں کودیں گے، تو یہی کچھ کریں گے۔ تو بچوں کے شرارتی ہونے کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچپنے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے تو بچوں پہ بھی پابندی لگا دو، بھائی کیوں اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اور بہت ساری غلط بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی دن بات کر لیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ اپنے تشخص میں کی تشکیل میں مثبت رویہ اختیار کریں، اور اپنا محاسبہ، جو ہم جتنے بھی سیشن ہوئے، ہمارے آج 9واں سیشن ہے الحمدللہ اس حوالے سے، اور آپ میں سے کوئی اگر پہلے سیشن میں شامل نہیں ہو سکا تھا تو مولانا عبداللہ صاحب انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ گزشتہ سیشن کے لنک شیئر کر دیں گے، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ان جتنے بھی سیشنز ہیں ان میں جو بار بار بات آئی ہے وہ یہ کہ کیسے ہم خود اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ دیکھیے، محاسبے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہم، اپنی ذات کا محاسبہ خود کو پہچانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں خود بخود بہت ساری بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا فوکس جب دوسروں سے ہٹ کر خود پہ آئے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں ایک ایسی انقلابی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو خود کو پہچانیں، اپنی کمی کوتاہیوں کو سامنے رکھیں، اپنی اعلیٰ عرفہ چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ مولانا عبداللہ صاحب۔ اچھا جی، اگر آپ کے اوپر کچھ سوالات آئے تھے اور میں ان کے جوابات نہیں دے سکا تھا اب تک، تو وہ دوبارہ یہاں پہ تحریر کر دیجئے، میں کوشش کرتا ہوں اوپر جا کے دیکھ بھی لوں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ہم صرف داعی کی صورت میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، یا اور بھی کوئی صورت ہے، جیسے ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، کسی پروفیشن کے ذریعے سے فائدہ مند ہونا اور کردار سے فائدہ پہنچانے کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی بالکل، ہم اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں، بلکہ لازمی ہونا چاہیے۔ ہمارا جو بھی پروفیشن ہو وہ انسانیت کے لیے لازمی فائدہ مند ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے۔ صرف پیچھے کارفرما نیت جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک استاد معاشرے کے لیے کارآمد اور مفید ہوتا ہے، اسی طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ایک درزی ہوتا ہے، اسی طرح ایک دودھ دینے والا ہوتا ہے۔ مطلب ہر ایک کردار، ہر ایک پروفیشن وہ معاشرے کے لیے مفید ہوا کرتا ہے۔ میں بھی ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، حضرت کو یہ راستہ ہوا ہے جو نکل سکے۔ جی آپ کو راستہ بتا دیے، سب سے پہلے خود کو یہ سمجھائیں کہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے۔ آج سے پہلے انسانیت کبھی اتنے ڈپریشن میں نہیں گئی تھی، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈپریشن بھی کوئی مرض ہے تو بات بات میں ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود کو سمجھائیے کوئی ڈپریشن وغیرہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے شایان شان ہے ہی نہیں ڈپریس ہونا۔ چھوٹی چھوٹی مسائل، مشکلات، اس پہ ہم پریشان پتہ نہیں کہاں سے اتنا ہو جاتے ہیں۔ تو گزشتہ سیشن میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی، آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے 3 سیشن تھے، وہ دیکھ لیجئے، اور اس میں انشاءاللہ آپ اس پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اچھا جی، میں نے ایک درباری ماحول میں پرورش پائی ہے، ملنگوں اور فقیروں کا کافی اثر و رسوخ ہے۔
شرک و بدعت کی بھی ہوا کافی عرصے سے گرم ہے، ماحول میں بدعت اور رسومات کے خاتمے کے لیے منفی روایت اور اجتماعی تشخص میں بحیثیت داعی کیسے تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جناب سب سے پہلے تو یہ بھی بات ہے کہ ہم اپنے شخصیت کو جتنا مضبوط کریں گے اور دوسروں سے اپنا تعلق مضبوط کرنا سیکھیں گے. دیکھیے یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے خاندان میں دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اپنا کردار اجلا ہوا پیش کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک باوقار با اخلاق شخص کے طور پر ایک خیر خواہ اور ہمدرد کے طور پر سامنے آتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کو حرز جاں بنا لیجئے دعوت کے میدان میں. تو یہ اوصاف جب اپنی شخصیت کا حصہ ہوں گے اور لوگوں کو یہ دکھائی بھی دیں گے تو انشاءاللہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو کس طرح ارد گرد کے اثرات سے بچا سکتے ہیں؟ جی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ارد گرد کے اثرات سے اسی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں جب ایک تو یہ کہ ہم اپنی ذات پر نظر رکھیں، اپنا محاسبہ اپنی فکر کرتے رہیں، اپنے عادات طور طریقوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویوں کو پرکھتے رہیں تو انشاءاللہ دیگر چیزوں سے بھی محفوظ ہوتے رہیں گے. اور جب زندگی میں مقصدیت ہوگی، کوئی کام کرنے کی کوئی وجہ ہوگی تو انشاءاللہ ارد گرد کے اثرات زیادہ متاثر نہیں کریں گے. ڈپریشن نے مجھے بہت نقصان دیا ہے، نکل نہیں پا رہی ہوں. جناب آپ سب سے پہلے تو خود کو روزانہ مخاطب کر کے کہا کریں کہ آپ کوئی ڈپریشن میں نہیں ہیں. دیکھیے یہ خود فیصلہ کر لینا کہ میں ڈپریشن میں ہوں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو کوئی ماہر نفسیات ہی فیصلہ کر سکتا ہے. تھوڑی سی بہت پریشانی ہر ایک کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی زندگیوں میں احسانات کر رکھے ہیں، کرم کر رکھے ہیں، فضل کر رکھا ہے. ان کو سوچیں، ان کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعضاء و جوارح دیے ہیں، عقل و شعور دیا ہے، رشتے دیے ہیں. اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان کو سوچئے، ان پر شکر ادا کیجئے. اور حقیقت میں ایک ایک نعمت پر پوری خوش اسلوبی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، رسمن نہیں واقعی حضور قلبی کے ساتھ زبان سے الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، مسکرانا سیکھیں. آپ دیکھیں کیسے ڈپریشن سے نجات پاتے ہیں. آپ ابھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، آپ دیکھیں کیسے آپ کے اندر ایک خوشی کا طوفان موجزن ہوگا. ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائیں تو خود کو دیکھ کر مسکرا دیا کریں. تو یہ کوئی بھی نہیں ہے یہ ڈپریشن ہم نے خود کو کہہ کہ مجھے ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے ڈپریشن کر دیا. ڈپریشن یہ بات بات میں ڈپریشن نہیں ہو جایا کرتا. اچھا جی. اچھا جی حضرت جی، اگر آپ میں اچھائی ہے مگر آپ کو مسلسل کہا گیا ہو کہ آپ کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں کیا، کئی سالوں بعد اعتماد ہی ختم ہو گیا، اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی نہیں جی، اب دوبارہ مضبوط کر لیں اسپاؤز ریلیشن شپ میں بھی. ہاں جی دیکھیے آپ کا کوئی بھی رشتہ جہاں پہ بھی پہنچا ہے یا آپ کی شخصیت جس نہج پہ بھی ہے تو آج آپ فیصلہ کر لیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ سوچا سمجھا شعوری فیصلہ، کانشیس فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو. اور اس کے بعد ایک کوئی شعوری کوشش کا لامتناہی سلسلہ شروع کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ نے اس مرحلے سے نکلنا ہے. اور اس حوالے سے گزشتہ سیشن پہ بھی ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ کیسے ہم نے خود کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے اور کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے. خصوصاً پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے غالباً ہمارے 3 سیشن ہوئے تھے، ان کو ضرور سن لیجئے اور اس میں آپ کو بہت کچھ عملی اعتبار سے بھی انشاءاللہ مل جائے گا. اگر نیکی کو اس مقصد کے لیے ڈالا جائے کہ ترغیب ہوگی تو یہ ریاکاری میں نہیں آتا. دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ ترغیب کوئی اتنی زیادہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ ہر نیکی کر کے ترغیب ڈال دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ترغیب دیتے ہوئے
اس قیمت پر اگر آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ میں ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، یہ تو انسان خود فیصلہ کرے گا نا، تو پھر میرے خیال سے اس سے بچا جائے۔ تو کبھی کبھی ٹٹول کے دیکھ لیا کریں، آپ نے کوئی نیکی کی ہے اور اس کی ترغیب کی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یار بتاؤ ترغیب ہوگی، اگر بار بار یہ جذبہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر رک جائیں۔ سوشل میڈیا پر فیک زندگی سے کیا مراد ہے؟ جی فیک زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہاں آپ کا حقیقی زندگی سے بالکل ایک الگ تشخص ہوتا ہے، بالکل الگ تشخص ہوتا ہے۔ وہاں لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پتہ چلے کہ 10 دن ہو گئے میاں بیوی نے آپس میں بات نہیں کی ہے، اور وہاں پہ اسٹیٹس لگ رہا ہے، جی آپ سمجھ جائیں کیسے کیسے اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا استاد اپنے شاگردوں کو نیکی اور عمل کی ترغیب کے لیے بھی پوسٹ کرتے ہیں؟ چلیں جی، آپ کی مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ویسے ہی رہیں جیسے حقیقی زندگی میں ہے؟ اگر حقیقت میں ہم بے عمل ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی اپنے آپ کو باعمل نہیں دکھانا چاہیے، جیسے ہیں ویسے ہی خود کو ظاہر کریں۔ دیکھیے جی جیسے ہیں ویسے ہی، اب بے عمل ہیں تو ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کم از کم جو چیز نہیں کر رہے وہ تو نہ دکھائیں نا۔ اگر آپ اپنی خامی نہیں دکھانا چاہتے بالکل اچھی بات ہے، نہ دکھائیں، لیکن جو چیز آپ نہیں ہیں وہ تو نہ دکھائیں کم از کم، سادہ سی بات ہے۔ اگر کوئی اصلی سچی زندگی سوشل میڈیا پر گزاریں جیسے ہیں ویسے ہی پوسٹ وغیرہ کریں تو وہ درست ہوگا؟ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ اس کا سب سے بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا سوشل میڈیا پر مقصد کیا ہے۔ مقصد ضرور متعین کریں کہ آپ کیوں ہیں وہاں پہ، وائے، آپ کیوں ہیں۔ آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو یہ کیوں کو آپ واضح کر لیں کہ آپ کیوں ہیں، آپ کا کیا کردار ہوگا، تو انشاءاللہ جب آپ اس حیثیت سے سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو وہ پھر مفید ہوگا۔ ساتھ ساتھ مائیں اگر ہمیں دوسروں کی مثالیں دیں، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ زور دیتے ہیں کہ نہیں ویسے بن جاؤ ویسے بن جاؤ، تو کیا یہ تقابل ٹھیک ہے؟ نہیں جی، یہ تقابل ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بحیثیت والدین یہ ایسا تقابل کرنا قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، آپ نے نہیں کرنا ایسا بالکل بھی۔ خود کو نیگیٹو سوچنے سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ مثبت سوچنے لگیں، آپ کے پاس کچھ مثبت سوچنے کے لیے ہونا چاہیے، کوئی کام ہونا چاہیے اب اور کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی میں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، خالی دماغ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پھر نیگیٹو چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو جب آپ کے دل و دماغ میں سوچنے کے لیے بہت سی سوچی سمجھی چیزیں جس پر آپ نے سوچنا ہوگا وہ لکھی ہوئی ہوں گی، اور مختلف مثبت چیزیں پڑھ رہے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر اس طرح کے خیالات جنم نہیں لیں گے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں آپ کے کرنے کے کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی خاص سوچی سمجھی بات نہیں ہوگی جس پر آپ نے سوچنا ہوگا، تو پھر اوٹ پٹانگ خیالات آتے رہیں گے اور انسان سوچتا رہے گا۔ تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں، ایک آرگنائز زندگی گزاریں، اور ایک منظم زندگی گزاریں۔ اس میں چیزیں پہلے سے طے ہوں کہ کس وقت آپ نے کیا کام کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جس وقت جو کام کر رہے ہیں سارا فوکس اس پر کریں۔ چھوٹی چھوٹی پریکٹس ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جب آپ ٹوتھ برش کر رہے ہیں یا مسواک کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اپنا فوکس سارا اس بات پر رکھیں کہ اس وقت آپ دانت صاف کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنا سارا فوکس اس بات پر رکھیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے ایک ایک لقمے سے لذت اور حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ کھانا کھا رہے ہیں اور دماغ کہیں اور پہنچاؤ۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہوتی ہیں، وہ کرتے رہیں، مستقل کرتے رہیں۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو پورے دھیان سے، وہ جسے کہتے ہیں کہ پوری طرح جو ہے وہ آپ کا پورا وجود کان بن جائے، اس طرح سے سنیں کہ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے فوکس کرنے کی، کہ جب کوئی بات کر رہا ہے تو پورے دھیان سے کسی بھی اور خیال کے بغیر محض اس کی بات سمجھنے کے لیے اس کی بات کو سنا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے، تو یہ طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہر شخص کی زندگی کی ٹائم لائن مختلف ہے، یہ سمجھ لے بندہ تو سکون ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اس پر لازمی بات کیجیے گا، جی پتہ نہیں کس پر لازمی بات کیجیے گا، آپ لازمی بتا دیجیے اگر میں نے نہیں کی ابھی تک تو۔ بہت خوب سمجھانے کا انداز، جزاک اللہ۔
مزاج کی سختی کس طرح ختم ہو؟ تو جناب مزاج کی سختی ختم کرنے سے ہوگی، اور سب سے پہلے وہی بات کہ ذہنی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے اپنے مزاج میں یہ چیز ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کا ایک اہم ترین موقع یہ ہے کہ جب بھی غصے میں ہوں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ بات کرنی ہے، نہ بات سننی ہے، نہ کچھ بھی، بس بیٹھ جائیں، بالکل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیں. جیسے ہوتا ہے سسٹم اچانک سے اگر گڑبڑ کرنے لگے تو اسے شٹ ڈاؤن کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیں، بالکل آف موڈ میں چلے جائیں، سلیپ موڈ میں چلے جائیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، اور پھر کچھ عرصہ یہ پریکٹس کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا قدم اٹھائیں گے. نیگیٹو سوچنے کو کیسے ختم کریں، اور آپ نے آپ کو کیسے اچھی عادتوں پر قائم رکھ سکتے ہیں؟ جی اس پر میں بات کر چکا ہوں. دوبارہ سے اگر ہمارے پیرنٹس جو اولڈ ایج میں ہیں وہ اگر بہت وقت سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو پوسٹ کرتے ہیں، ان کو کیسے بولا جائے؟ جی ان کو بالکل نہ بولا جائے. کوشش کریں والدین کو سمجھانے کی، کبھی بھی کوشش نہ کریں. والدین بہرحال والدین ہیں، تو آپ ان کو کوشش نہ کریں. ہاں اگر آپ نے کا یہ دل کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو سوشل میڈیا سے روکا جائے، تو غیر محسوس انداز میں ان کے لیے کوئی اور دلچسپی پیدا کریں، کوئی اور ایکٹیویٹی پیدا کریں، کوئی اس طرح کی ترتیب بنائیں، کوئی ملنے جلنے، لوگوں سے ملنے جلنے کی ترتیب بنائیں. کوئی کبھی باغ میں چلے گئے، پارک میں چلے گئے، چہل قدمی کر لی، کوئی اس طرح کا کام کر لیا، کوئی تلاوت پہ لگا دیا، کوئی سیکھنے سکھانے پہ لگا دیا، کوئی اس طرح کی چیز جو باقاعدہ ان کی دلچسپی کا باعث بن جائے اور اس میں لگ جائیں، اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں. تو اس طرح سے کریں، لیکن غیر محسوس انداز میں. اچھا جی، اب یہ کچھ شکایات والدین کی آ رہی ہیں، تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہرحال والدین والدین ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی طور پر اف بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بالکل کلیئر کر لیں خود کو، اور بہرحال ان کو ہم سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو آپ والدین کی باتوں کو اگر کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس طرح کی چیز، منفی چیز، تو آپ ان کو سن لیں، اور کوئی بات نہیں ہے، بس ایک کان سے سنا نکال دیں، دوسرے کان سے، کوئی بات نہیں ہے ایسا. تو ان کو والدین ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارا مان ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شکوے شکایات نہ کریں، بلکہ اپنا رویہ مثبت رکھیں، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں. بس جیسا دوسرا میں نے عرض کیا کہ ان کو دوسرے کاموں میں بھی ساتھ ساتھ مصروف رکھ لیں. اس طرح سے کریں. والدین کی تربیت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریے گا. ریکارڈنگ کہاں سے ملیں گی؟ آج والی بھی اور پہلے والی بھی جی مولانا عبداللہ صاحب نے یہیں چیٹ باکس میں اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں سے نہیں لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو ابراہیم اکیڈمی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے ابراہیم اکیڈمی لکھیں گے، وہاں پہ چینل آ جائے گا، وہاں پہ پلے لسٹ موجود ہوں گی. تو یہ سیشنز بھی اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ وہاں پہ موجود ہوگا، ضرور دیکھ لیجیے. اور جی مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو آج ہم سیشن ختم کرتے ہیں. میں نے کچھ وقت اوپر لے لیا. جی تو جی جزاک انشاءاللہ اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. محمد عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی بدولت کلاس بہت آسانی سے، سہولت کے ساتھ، زبردست انداز سے چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. آئندہ ہفتے آج کا جو پہلے سے طے شدہ موضوع تھا اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کیسے متعین کریں. آپ تمام خواتین و حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، رب تعالیٰ ہمیں ہمارا یہاں بیٹھنا، بات کرنا، سننا سنانا قبول فرمائے، اور ان سیشنز کو ہماری زندگی کے لیے عملی طور پر نافع اور مفید بنا دے. انفرادی حیثیت سے بھی اور قومی حیثیت سے بھی، امت کی حیثیت سے بھی، یہ پروگرام، یہ بات کرنا، سننا سنانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نافع اور مفید بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام